الحمد لله رب الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى آخر الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي الموعود العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمنذرين والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین محترم، جیسا کہ ایک سلسلہ قائم کیا تھا تو اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ تعلیمات امامنا بیان کی جا رہی ہیں تو ایک آخری کڑی بچی تھی جسے عشر کہا جاتا ہے، تو یہ آیت کریمہ اسی کی طرف اشارہ ہے جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اے ایمان والو اپنے پاک کمائیوں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو الی آخر الآیہ۔ حاضرین محترم، اس آیت سے عشر کی فرضیت سمجھ میں آتی ہے، عشر کے فرض ہونے کا اس آیت سے ذکر ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، کچھ لوگ جب عشر کی بات آتی ہے تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عشر کی آیت میں تو کھیتی کا ذکر ہے، یعنی اگر ہم قاعدے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بے شک یہ عشر کا سسٹم اسلام میں کھیتی کا ہے۔ جب کھیتی ہوتی ہے تو کھیتی سے جو بھی نفع نکلتا ہے اس کا 10% دے دینا ہے، اصل عشر اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم امامنا کے ماننے والے ہیں تو امامنا کا لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہوا، تو امامنا نے جب عشر کو فرض قرار دیا تو پھر ہم بھی عشر کو فرض قرار دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر ہم تعلیمات امامنا کو دیکھیں تو یہ تمام تعلیمات امامنا ہمیں کیا سیکھ دیتی ہیں؟ یہ تعلیمات امامنا ہمیں بہت گہری سیکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کمال اس بات میں نہیں ہے کہ تم غریب ہو اور تم توکل کرو، کمال اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہے اس کے اوپر آپ ہجرت کرو، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ قسم پرسی کا شکار ہیں اس کے بعد آپ ترک دنیا کرو۔ تعلیمات امامنا ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ، دنیا کو تم، حاضرین محترم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان دنیا کی محبتوں سے، آلائشوں سے لطف اندوز نہیں ہوگا تو پھر اس کے چھوڑنے میں کیا مزہ ہے؟ اسے زبان پر مزہ چکھنا چاہیے، دنیا کی لذت اس کے زبان پر ہونی چاہیے۔ اب ایک غریب ہے، اس نے دنیا کے عیش و آرام کو اس نے نہیں چکا، پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑتا ہوں، تو اس کی بات میں کمال نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی امیر آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں تو اس کی بات میں کمال ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کی ہر نعمتوں کو دیکھا ہے، اس کے بعد اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس بات میں کمال ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ عشر ہمیں اسی بات کی طرف راغب کرتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اس چیز کو صدقہ کرو جو تمہارے اندر فتنے کا سبب بنتی ہے۔ حاضرین محترم، اسی طریقے سے عشر کی فرضیت آئی ہے، چونکہ مال یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فتنے کا گڑھ بناتی ہے، اسی لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ تم عشر دو، اگر تم عشر دو گے تو اس سے تم اپنے خواہشات نفسانی کو مارو گے۔ حاضرین محترم، اب یہاں پر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عشر کا باب ختم ہوتا ہے، اب ایک نیا باب شروع ہے جو میرے ذہنیت میں اسی مجلس کے لیے موزون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم۔ حاضرین محترم، اس وقت کو یاد کریں کہ جب امامنا کی وفات ہو رہی تھی تو شاہ نعمت کی لب سے آہ کا لفظ نکلا، تو امامنا نے پوچھا کہ وہ کون ہے جس کے منہ سے آہ نکلا؟ کہا گیا کہ وہ بھائی نعمت ہیں۔ فوراً شاہ نعمت کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ شاہ نعمت تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم اس جسد خاکی کے دنیا سے جانے کو رو رہے ہو۔ حاضرین محترم، جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس جسد خاکی کو دنیا سے جانے پر تم افسوس کر رہے ہو، ارے رونے کا مقام تو تمہارے لیے اس وقت ہے کہ جب تمہارے درمیان سے میری تعلیمات اٹھ جائیں گی، میری تعلیمات تمہارے درمیان سے اٹھا لی جائیں گی، وہ وقت رونے کا ہے۔ اب حاضرین محترم، یہ میرا نظریہ کس کی طرف ہے؟ جو آج ہمارے معاشرے میں جو گندگی پھیل رہی ہے، جو شادی کے رسومات ہو رہے ہیں، جو 11 بجے 12 بجے بیانے جا رہے ہیں، جو بغیر کسی وجہ کے 50 ہزار روپے خرچہ کر رہے ہیں، اس بات پر بہت توجہ دینا ضروری ہے۔ حاضرین محترم، 50 ہزار جب خیال آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، انسان جب محنت کر کر کماتا ہے، جب پسینے کی خون پسینے کی محنت کرتا ہے تو اس سے اپنے ایک روپے کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ وہ پٹاخوں سے تھوڑے سے لطف کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے وہ پٹاخوں میں پیسے جلا دیتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، میں تمہیں خرچ کرنے سے ممانعت نہیں کر رہا ہوں، لیکن طریقہ بدلنا چاہیے۔ اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کی امیری کو دکھانا چاہتے ہو، تو نئے جوڑے کو فرا مبارک بھیجو، یہ خرچ کے طریقے ہیں۔ اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو تم نئے جوڑے کو عمرہ کے لیے روانہ کرو، یہ خرچ کرنے کے طریقے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے الگ کر دی جا رہی ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو تم ان لوگوں میں سے مت بن جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ یہ آج جو ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اور خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یاد دلانے پر آ جائے تو ایسے کئی واقعات تاریخ میں مرقوم ہے کہ شادی کے وقت دولہے کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جب ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میں موجود ہوں، اور اس طریقے سے اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ نہ کرے اس بات کو تم تصور کرو، اس بات کو تم تصور کرو کہ یہ کتنی خطرناک ہے۔ اگر ہمارا بچہ ہے یا ہمارے اہل و عیال میں سے اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی سانحہ ہو جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ حاضرین محترم، اس کو کنٹرول کرنا اب کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ رسم، عادات اور بدعات کو ختم کرنے کا امامنا نے کہا تھا، یہ تعلیمات مہدی ہے، اور افسوس آج یہی ہم سے ختم ہو رہی ہیں، تو پھر ہمارے رونے کا وقت ہے۔ حاضرین محترم، عادات کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک وقت کے پیر و مرشد تھے، ان کے پاس کوئی آدمی کچھ دینے کے لیے آیا تو وہ آدمی آ کر انہیں نیمبو دیتا ہے۔ وہ بغیر جیب کا کرتا پہنے ہوئے تھے، تو وہ مرشد، ہماری ہی مثال دیتا ہوں شاید آپ لوگ بہتر سمجھ جائیں، تو وہ مرشد اس نیمبو کو اپنے جیب میں نہیں رکھتے، کیونکہ بغیر جیب کا کرتا تھا، لہذا انہوں نے اس نیمبو کو پگڑی میں باندھ لیا۔ ان کے چھوٹے لڑکے نے انہیں دیکھا، لہذا کل کے دن جب وہ مرشد بنا تو اس نے کہا، جب اسے وہ پگڑی جب باندھ رہا تھا تو بلایا گیا اور کسی کو بلا کر کہا کہ نیمبو کہاں ہے؟ وہ نیمبو لے کر اس نے اپنے سر پر رکھ کر پگڑی باندھ لی۔ اس کے بعد جنریشن چینج ہوئی، جب دوسری جنریشن چینج ہوئی تو اس نے کہا کہ نیمبو کے بغیر پگڑی نہیں باندھی جا سکتی۔ حاضرین محترم، یہ بات
اگرچہ مذاق میں کہی گئی ہے لیکن اس کی اصل کو آپ سمجھو. یہ بات کی اصل کیا ہے؟ حاضرین محترم، میں خون کے آنسو اس وجہ سے رو رہا ہوں کیونکہ آج کی نسل ہے، یہ اگر نسل اس چیز کو کر رہی ہے تو خدا کی قسم آپ کی اولاد اسے فرض سمجھ کر کرے گی، اور دلیل میں یہ کہی کہ میرا باپ کرتا تھا میں بھی یہی کر رہا ہوں. اس چیز کو خدا را ختم کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو کھوکھلا کرتی ہیں. حاضرین محترم، اس بات پر توجہ دی جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی آیا تھا پکار کر چلا گیا، اس کی بات صرف مسجد تک رہ گئی، چپلوں تک بھی اس کی بات نہیں گئی. اس بات کو توجہ لی جائے، اس بات کو کنٹرول کیا جائے کہ ہماری قوم جو آج، جیسے کہ کل بھی میں نے کہا تھا، کس قسم کا ڈیٹا آپ کنزیوم کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ اسی چیزوں سے لوگ سیکھ رہے ہیں. جو سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں اس سے یہ دیے کہ خدا نخواستہ وہ غلیظ رسمیں ہماری قوم میں پیدا ہو رہی ہیں. حاضرین محترم، یہ وہ چیز ہے جو انسان کی سمجھ کھو دیتی ہے. اگر انسان کھانا کھاتا ہے تو اس سے بو آ جاتی ہے، وہ کھانے کو دور کر دیتا ہے. اگر وہ کھانا کھاتا ہے اسے حس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں زہر ہے، وہ کھانے کو دور کر دیتا ہے. لیکن اس سے خرابی تمہارے ذہنوں میں اتر رہی ہے، لیکن وہ فلٹر کرنے کا طریقہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. حاضرین محترم، خدا را اس بات کو دیکھیں، پرکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے لوگ کیا اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں. اس چیز پر احتیاط کیا جائے اور اس چیز کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں. ہم نے حیدرآباد کے کئی مناظر کو ہم نے دیکھا. خدا کی قسم ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ مناظر یہاں پر بھی نظر آئیں. حاضرین محترم، اس چیز کو خدا را کنٹرول کریں، یا فقط اتنا کریں کہ میں میرے اہل و عیال کے درمیان اس چیز کو نہیں ہونے دوں گا. اور اس چیز کی ایک کی پوائنٹ کو آپ نے نوٹس کیا، اس چیز کے ایک کی پوائنٹ کو میں نے نوٹس کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین میں دین نہیں ہے. ہمارے خواتین کو دین سکھایا جائے، انہیں بتلایا جائے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، انہیں تمام چیزیں بتلائی جائیں. اور سب سے بڑا ہمارا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہمارا فتنہ یہ اخلاق ہے. میں سانسروت کے کسی دعوت میں گیا تھا، جب میں نے اس جگہ پر دیکھا، اس جگہ پر میں نے پورے اخلاق کو دیکھا، تمام مرد عورت ملے ہوئے تھے. حاضرین محترم، یہ فتنے کی وجہ ہے. اس چیز کو کنٹرول کرو. حاضرین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہماری نظروں میں اتنی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن آنے والی نسلوں کو یہ چیز خراب کر سکتی ہے. حاضرین محترم، عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو اپنے بارے میں سوچے. عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچے. ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہماری نسلوں کے ایمان کے عقیدے کا کیا ہوگا؟ اس چیز پر نظر ہمیں رکھنی ضروری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو شرک، عادات اور بدعات سے ہیں، اور جن کو ختم کرنا امام کا مقصد تھا. امامنا نے آ کر کہا کہ میرا آنا شرک، رسم، عادات اور بدعت کو ختم کرنا ہے. اگر رسم، عادات اور بدعت ہم سے ختم نہیں ہوئی تو پھر امامنا کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. حاضرین محترم، اس وقت کو یاد کریں اور اپنے سے جتنا ہو سکے ان تمام چیزوں پر روک ڈالنے کی کوشش کریں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر میں ایسے واقعات پیش آئیں. اور سب سے بڑی چیز سود ہے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ کبھی آؤں گا تو اس پر گفتگو کروں گا. یہ سود بھی بہت بڑی چیز ہے. اگر سود پر بولنے نکلوں گا تو پھر وقت کافی ہو جائے گا. لہذا ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرنا ضروری ہے اور ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام کو اس فقیر کی جانب سے میلاد مہدی کی پرخلوص مبارکباد.